یہ عنوان ہے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیجیے، یہ عنوان ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے، حضرت والا کی تعلیمات اس پر الگ ہیں، اس کے پرچے بھی چھپے ہوئے ہیں۔ میں اس وقت حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے جو فرمایا وہ جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ مومنون میں آیت نمبر 3 میں، والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی فلاح یافتہ مومن وہ ہیں جو لفظ سے اعراض کرتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اچھے خاصے صفات ہیں۔ حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جمعے کا بیان فرما رہے ہیں دہلی کے جامع مسجد میں، ایک شخص نے کھڑے ہو کر وہ گالی جو لکھی ہے میں نہیں پڑھ سکتا اس کو، بہت بڑی گالی دی، اور وہ مجمع بھی جو ہے حضرت کے تعلق والوں کا تھا، اور اگر وہ اشارہ کرتے سب نوچ کے ختم کر دیتے، ٹکا بوٹی کر دیتے، ورنہ کم از کم ترکی بترکی یہ جواب تو ضرور دیتے کہ تو ایسا ہے تو ایسا ہے جو حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہا ہے، لکھا ہوا ہے لیکن میں نہیں پڑھوں گا۔ حضرت نے جمعے کے بیان میں جب اس نے یہ جملہ کہا، اب میں جو جواب دوں گا اسے سمجھ جائیں گے اس نے کیا گالی دی ہوگی۔ فرمایا کہ بھائی آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، میری والدہ کے نکاح کے گواہ آج بھی دلی میں موجود ہیں۔ اس گالی کو ایک مسئلہ بنا دیا اور جواب گالی سے نہیں دیا، لہذا تانے کا جواب تانے سے نہ دیا جائے۔ اگر حضرت کے یہ تعلیمات جو حضرت سکھا رہے ہیں ہمیں قرآن پاک کی نصیحت اور بیشتی زیور، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس پر بیان فرمایا، میرے خیال میں 1 مہینے سے زیادہ چلے گا۔ آپ سو رہے تھے، جزاک اللہ، جاگ گئے ماشاءاللہ بولنے سے پہلے ہی۔ لہذا تانے کا جواب تانے سے نہ دیا جائے، اگرچہ شرعاً تمہیں یہ حاصل ہے کہ جیسی دوسرے شخص نے تمہیں گالی دی تم بھی ویسی ہی گالی دے دو، لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام اور ان کے وارثین انتقام کا یہ استعمال نہیں کرتے، اور سب سے بڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہ کبھی استعمال نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ معاف کر دیتے۔ درگزر کا شیوا رہا ہے، درگزر کر دینے کا شیوا رہا ہے، تو پھر انبیاء علیہ السلام کے وارثین کا بھی یہی شیوا ہونا چاہیے اور رہا ہے۔ ارے بھائی، اگر کسی نے تمہیں گالی دے دی تو تمہارا کیا بگڑا؟ دیکھیے، غیبت، بدگمانی، چغلی، تہمت، یہ سب کے سب تکبر کی شاخیں ہیں۔ یہ آخر میں لکھا ہے، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرما رہے اگر اس پر عمل ہو جائے تو یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، دنیا میں امن ہو جائے گا، بس بدلہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے اس کے چکر میں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں ایک کے بدلے 70 کو ماروں گا۔ وہی آ گئی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اے میرے محبوب ایک کے بدلے ایک 70 نہیں، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کر لیں، مفہوم خیر کا کام ہے، اچھا اللہ کو پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یاد فرمایا، قسم توڑی، کفارہ ادا کیا، فرمایا میں معاف کرتا ہوں۔ جیسے حضرت شیخ الاسلام فرما رہے ہیں نا بدلہ لے سکتے ہیں، تو ہمارے حضرت کے پاس جب جھگڑے آتے تھے نا تو حضرت یہ آیت پڑھ کر فرماتے تھے بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اب وہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ فرمایا لیکن اس نے جو تم پر ظلم کیا، فرض کریں وہ ایک مکہ ہے، فرض کریں، اور اللہ کے پاس اس کے 50 نمبر لکھے گئے، اب 50 نمبر کا بدلہ لے سکتے ہو لیکن تھرمامیٹر ہے کہاں، 51 نمبر ہو گئے، پھر کیا کرو گے؟ پھر وہ ظالم ہو جائے گا، تم مظلوم، وہ مظلوم ہو جائے گا، تم ظالم ہو جاؤ گے۔ اور پھر یہ الگ حضرت کے بھی لکھا ہوا ہے، اور حضرت الگ فرماتے تھے دل میں ہر وقت گھٹن، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے دل کو فارغ نہیں کر سکے گا، خواب بھی یہی دیکھتا رہے گا میں انتقام لے رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ والے کے پاس گیا اور کہا حضرت میں نے سنا ہے کہ ہر اللہ والے کا رنگ الگ ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ کسی جگہ روایت ہے دہلی کی جامع مسجد، کسی میں دمشق کی جامع مسجد، تو فرمایا کہ دہلی کی جامع مسجد میں 3 بزرگ بیٹھے، تینوں کو ایک ایک مکہ مار کر مجھے بتاؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا رنگ کیسے الگ الگ ہوتا ہے۔ تفصیل زیادہ ہے لیکن وقت کم ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے، بس کسی نے اگر گالی دے دی نا اور سب کے سامنے کچھ کہہ دیا، دل ٹھنڈا نہیں ہوگا جب تک ہم اس کا بدلہ نہ لے لیں۔ اور حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرما رہے ہیں بدلے کے بعد بھی ٹھنڈک نہیں پہنچے گی دل کے اندر، ہو ہی نہیں سکتا، اس میں بھی خیالات آتے رہیں گے۔ معافی دینے سے تھوڑا تکلیف تو ہوگی لیکن پھر کیا ہوگا؟ دل اللہ کے لیے فارغ ہو جائے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے، للہ کی قید ہے۔ یہ سوچنا کہ آئیے یہ بیٹھیے بھائی کھجور لاؤ، بھائی کعوہ لاؤ، کھانے کا وقت ہے، یہ یہاں کھانا کھائے گا،
کیوں کہ میری تعریف ہو ہر جگہ کہ بھئی یہ بہت خیال رکھتا ہے طلباء کا، علماء کا، فلاں کا، تو للہ کے لیے تو نہیں ہوا. معاف کرنا، درگزر کرنا، اپنا حق چھوڑ دینا، اللہ اسے بلندیاں عطا فرمائیں گے. اپنی نظر میں چھوٹا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دوسروں کی نظر میں اللہ اس کو عزت دیں گے. من تکبر بزعہ اللہ، بڑائی اکڑ، ہم بھی کوئی چیز ہیں، فرمایا کہ اللہ اسے پستی میں گرا دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مفہوم میں اپنی نظر میں بڑا ہوگا، ہاں میں نے فلاں عالم کو چپ کرا دیا، میں نے اماں کو چپ کرا دیا، ایسا بولا میں نے کہ کوئی بول نہیں سکا زیادہ. اپنی نظر میں تو بڑا ہوا، دوسروں کی نظر میں چھوٹا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مفہوم ہے لوگوں کی نظروں میں سے سور اور کتے سے بھی گرا دیں گے. اس پر پورا بیان ہوا ہے کہ نصیحت کس طرح کی جائے. اس پہ کروڑوں درجے اپنے کو ان سے حقیر سمجھ کے نصیحت کرنی ہے. ایسی نصیحت مت کرو کہ لوگ مرنے کی تمنا کریں، ایسی نصیحت کرو کہ لوگ تڑپ جائیں کہ دوبارہ کب نصیحت کرے گا. جو حکیم سمجھدار ہوتا ہے، پیارے شیخ فرماتے ہیں چرایتا بہت کڑوی دوا ہے، اس میں وہ بنفشہ ملا دے گا. فرمایا ایسی نصیحت کس وقت کیا نصیحت کرنی ہے، یہ بھی تو ہے. تو حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ نے فرمایا کہ بزرگ نے کہا مکہ مار کے آ جاؤ، یہی بات بیان ختم ہونے سے پہلے دل میں اتر جائے نا، ہم بھی اللہ والے بن جائیں گے. وہ گیا، اس نے جا کے ایک مکہ مارا زور سے. اس اللہ والا جو تھا بزرگ، اس نے اٹھا کے ڈز کر کے ایک اور مارا اس کو، یہ تو ہل گیا پورا. دوسرے کو مکہ مارا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کچھ بھی نہیں کیا. تیسرے کو مکہ مارا، اس نے پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھا. حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرماتے اس نے اس پر عمل کیا بدلے پر. فرمایا لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں الہام ہوتا ہے اگر میں نے اسے انتقام نہیں لیا تو اللہ نے لے لیا. تو حدیث قدسی ہے مفہوم کہ جو اللہ والوں کو ستاتا ہے، غیبت کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اذیت دیتا ہے. یہاں تک ہمارے شیخ نے فرمایا کہ تم یہ سوچو کہ یہ سوچ کے معاف کر دو یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ والی ہے، ساس بہو وغیرہ سب یہ اللہ والی ہے. اب اس نے توبہ کر لیا ہوگا، اب میں جو اس کو بدلا لوں، ستاؤں، پھر وہاں سے کچھ مشکل آ جائے تو تھوڑا اس کی تفصیل بھی ہے 2-3 واقعات کی کہ کس طرح اللہ والوں نے کیوں انتقام لیا اور ایک بار انتقام لینے سے اس کا کیا معاملہ ہوا دوسرے کا. تو فرمایا اس پہ عمل بھی اس لیے کیا کہ اگر عمل نہیں کروں گا کچھ نقصان پہنچ جائے تو. یہ ایک رنگ تھا. دوسرا یہ تھا کہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اپنے عبادت میں لگ گیا وہ. تیسرے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ چھوڑو پیچھے، جب بدلہ لینا ہی نہیں ہے تو پیچھے مڑ کر کیا دیکھیں. گھر گھر میں انتقام کی آگ، اللہ معاف فرمائے. بس میں ہی بڑا ہوں، میں ہی صحیح ہوں، سب غلط ہے، باقی ساری دنیا گندی، عقیدہ میں ہی اچھا ہوں. جیسے حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ تہخانہ بند تھا اور وہ تہخانہ کھولا اس نے، اب ٹارچ لے کر جا رہا ہے کہ سانپ تو نہیں ہے، بچھو تو نہیں ہے، کچرا تو نہیں ہے، کیا نہیں ہے. فرمایا یہ ٹارچ علم کی روشنی ہے، یہ جو اللہ نے علم دیا ہے. اب اس ٹارچ کی روشنی کا رخ دوسروں کی طرف نہیں کرنا ہے، اپنی طرف کرنا ہے کہ میرے دل کے اندر کیا کیا گند بھرا ہوا ہے. ظاہر تو اللہ نے عطا فرما دیا اور باطن مرتے دم تک بنے گا. اب سنیے غور سے بات، انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. فرمایا جس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اس نے سوچا جب انتقام لینا ہی نہیں اتنی دیر میں پیچھے کیوں دیکھوں. کیا مثال دی حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. فرمایا کہ ایک آدمی کو پتا چلا کہ بات اتنا مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ فلاں بادشاہ نے اعلان کیا ہے اتنی دیر میں کوئی پہنچ جائے اس کو یہ انعامات ملیں گے. وہ وقت بہت کم ہے، اس نے بھاگنا شروع کر دیا. بھاگ رہا ہے، ایک نے گالی دے دی. فرمایا سوال یہ کہ وہ گالی کا جواب گالی سے دے گا؟ نہیں دے گا نا، اس کو تو ٹائم کم ہے، پہنچنا ہے. پھر بھاگا کسی نے پکڑ کے مارا زور سے ایک مکہ. پھر کیا اس کو مکہ مارے گا؟ بھاگا انعام لینا ہے. فرمایا اللہ کے پیارے وہی ہیں کہ اللہ جو معاف کرنے پر، انتقام نہ لینے پر، درگزر پر اور اپنا حق چھوڑنے پر جو انعام دیتے ہیں اس کو اپنی فرصت ہی کہیں جا کے ان سے لڑے اور ان کی غیبتیں کرے، چغلیاں کھائیں. یہ بچپن سے سن رہے تھے کہ چغلی گناہ ہے، چغلی گناہ ہے، چغلی گناہ ہے. حضرت سے بھی سنا ماشاءاللہ. اب مجھے یاد نہیں ہے کہاں میں نے دیکھا کہ، اور یہ بھی پتا ہے کہ ادھر کی بات ادھر کرنا یہ بھی چغلی کا پتا ہے. لیکن ابھی کہیں پڑھا مشکات شریف کے اردو شرح مظاہر جدید میں غالباً حصہ نمبر 4 میں ادب کے بیان میں یا حصہ اول میں لکھا ہے کہ چغلی کا تشریح میں لکھا ہے کہ چغلی کا مطلب یہ ہے کہ ادھر کی بات ادھر کر کے دونوں کو آپس میں لڑا کر خوش ہونا. اور پیارا وہ ہے جو دو دلوں کو ملائے آپس کے اندر، اس کے جھگڑے ختم کرائے. یہ اس پیارا ہے. یہ نہیں کہ آگ لگانے والے حضرت فرماتے تھے زیادہ ہے، بجھانے والے کم.
فرمایا حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے کہ آج کل ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، ملنے جلنے والوں میں دن رات یہ مسائل پیش آتے رہتے ہیں کہ فلانے نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اس سے بدلہ لینے کی سوچ رہے ہیں، دوسرے سے شکایت کرتے پھر رہے ہیں، اس کو تانا دے رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ سب گناہ کے کام ہیں، لیکن اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر دو تو تم بڑی فضیلت اور ثواب کے مستحق بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا انعام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم، دوسرے کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جن کے ساتھ عداوت ہے وہ سب تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یعنی یہ عمل انہی کو نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور یہ دولت بڑے نصیب والوں کو حاصل ہے۔ اور ہمارے حضرت والا کا کیا جملہ تھا، فرمایا بھائی یہ بڑے نصیبے والوں کا کام ہے، یعنی ہر ایک کا کام نہیں ہے یہ کہ برائی کا بدلہ جو ہے وہ اچھائی سے دیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی اگر کانٹا پھینکے تو تم بھی اگر کانٹا پھینکو گے تو سارے دنیا میں ہر جگہ کانٹے ہی کانٹے ہوں گے، پھر تم بھی کیسے چلو گے؟ فرمایا کوئی کانٹا پھینکے تم پھول پھینکو۔ پیارے شیخ فرماتے تھے پہلے ہی عورتوں میں مرض زیادہ تھا، اب اللہ معاف فرمایا مردوں میں بھی آ گیا ہے۔ یہ دوستیاں کیسی ہیں، کیا جوش دلانے والے، پھر ویڈیو گیم فائٹ والے الگ، پھر کارٹون فائٹ والے الگ، پھر فلمیں فائٹ والی الگ، اور پھر جذبات اور یہ جوش بس انتقام کے اس میں چکر میں رہتے ہیں۔ تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ یہ جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کوئی کانٹا پھینکے تم پھول پھینکو۔ دیکھو نا کہ تو کوئی کانٹا پھینکے کوئی پھول، سنے ذرا آگے بات، تو اس نے کانٹا پھینکا ٹھیک ہے، تم پھول اس کے آگے ڈالو۔ پھر فرمایا کہ مجھے جب کوئی ستاتا ہے، اے دوستو جب مجھے کوئی ستاتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کو ایسا باغ عطا فرما، اس میں ایسے پھول ہوں جس میں کوئی کانٹا ہی نہ ہو۔ اور پھر گھوم پھر کے بار بار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح معاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ جو آدمی آ رہا ہے ابھی یہ اپنے قوم کا برا آدمی ہے۔ جب وہ نزدیک آیا تو فرمایا آئیے آئیے بیٹھیے بھائی، مفہوم کھجور لاؤ یہ لاؤ۔ بعد میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ تو فرما رہے تھے یہ قوم کا برا آدمی ہے، پھر ایسا سلوک؟ فرمایا اے عائشہ میں اچھے اخلاق کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں اور اچھے اخلاق پھیلانے کے لیے۔ پیارے شیخ فرماتے ہیں محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک وہ دین کی بات دھیان سے سنے گا ہماری، دوسرا وہ اگر شر پھیلانے والا ہے تو اس کے شر سے حفاظت رہے گی۔ اور فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا مفہوم کے ساتھ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون ہے، پتہ نہیں کتنی نفلی عبادات ہیں، زبان کی کڑوی ہے، لوگ ان سے خواتین پریشان ہیں، فرمایا حیا فی النار، دوزخ میں جائے گی۔ حضرت جوش میں فرماتے تھے لاؤ اس کے تہجد، لاؤ اس کے اشراق کو، اتنی عبادت کر کے عقل آ گئی اور ناراض ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک خاتون ہے، مفہوم فرض واجب سنت موقعہ، اخلاق کی بہت اچھی ہے، اس سے سب خوش ہیں، یا فی الجنہ، جنت میں جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل والا بنا دیں۔ اور یہ آج ارادہ کر کے اٹھنا ہے کہ یہ جتنی چیزیں غیر اللہ میں پھنسنے والی، غیبت، بدگمانی، حضرت مفتی تقی عثمانی، حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگان دین نے فرمایا دو چیزوں سے دل تباہ ہو جاتا ہے، ایک غیبت، زبان۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کی 20 آفتیں ہیں زبان کی۔ اب مجھے آپ پوچھو گے مجھے 8 9 ہی معلوم ہوگی، 10 معلوم ہوگی، باقی جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے اصلاح کیا کراؤں گا میں؟ بیشتی زیور کا 7واں حصہ پڑھ لیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بنین کبھی بنات سے خطا آتا ہے کہ ہم نے اصلاح کس طرح شروع کرنی ہے، تو جواب لکھ دیا کہ آپ بیشتی زیور کا 7واں حصہ ہم پڑھیں اور اس میں سے اصلاح کراتے رہیں۔ تو چند بار ایسا ہوتا رہتا ہے کبھی کبھی کہ ہم نے تو الحمدللہ پوری بیشتی زیور ہم نے پڑھا ہوا ہے، 7واں حصہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، پھر حضرت کا جواب جاتا ہے کہ آپ نے پڑھا ہے ٹھیک ہے، اب آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجات توبہ کے پڑھ کر اللہ سے مانگ کر کہ اللہ جو زندگی آپ کو پسند ہے مجھے وہ عطا فرما، عمل کی نیت سے پڑھو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ جب عمل کی نیت سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ دل میں اتار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں، جو اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں،
اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.